پہلی بات ہے کہ فل کوٹ بیٹھا ہوا ہے. اگر چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی اور ججز کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے, خصوصی بینچوں کا اختیار نہیں ہونا چاہیے, تو ٹھیک ہے, جیسے ان کی مرضی. اگر فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو اپنے چیف جسٹس صاحب کو اپنے اختیارات شیئر کرنے میں کوئی پرابلم نہیں, تو مجھے کیا ہو سکتی ہے. اگر فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور جائز صاحبان کی اکثریت میں یہ قانون سازی یہ جو پورا پیکج ہے, ایک قانون نہیں ہے کہ از خود نوٹس ہے اور بینچ ہے, پھر اس میں نواز شریف صاحب انڈکٹ ہو جاتے ہیں, نااہلی, پھر اپیل, پھر وہ سارا, یہ سارا جو ایک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, یہ اگر سارا ٹھیک ہے, آئینی ہے, قانونی ہے, تو ٹھیک ہے, مجھے کیا پرابلم ہو سکتی. لیکن جو مجھے پرابلم ہے ان کا فیصلہ جو بھی آئے, مجھے پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے میڈم شیخ کہ یہ ایک ادھوری اور جعلی پارلیمنٹ نے جو 15 ماہ میں قانون سازیوں کی فیکٹری بن گئی تھی, اور جن لوگوں نے قانون پاس کر رہے تھے انہوں نے قانون پڑھے بھی نہیں تھے, اور ان لوگوں نے یہ قانون سازی کی. یہ ایک حقیقت ہے میڈم شیخ, اور مجھے یہ اعتراض ہے کہ یہ ذاتی مفادوں اور ذاتی انادوں بھری قانون سازی ہے میڈم شیخ. مجھے اس لیے اعتراض ہے کہ, اور یہ حقیقت ہے کہ اس قانون سازی کے پیچھے بدنیتی ہے, اور وہ بدنیتی کیا تھی اور وہ ٹائمنگ کیا تھی, وہ یہ تھی کہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے از خود نوٹس پر 2 صوبوں کا الیکشن کا معاملہ اٹھایا ہوا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں, تو اس وقت یہ سارا کچھ یاد آ گیا اور یہ ساری قانون سازی ہوئی. اور اس لیے بھی بدنیتی ہے اس قانون سازی کے پیچھے کہ اس میں آخری 5 منٹ میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی ڈالا گیا, اور پھر یہ سارا ایک پیکج بنا کر بھیجا گیا. اور جو اس قانون سازی سے, لیکن یہ جو قانون بنایا گیا ہے, ایک صرف کمپلیٹ اگر کر لوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-4 جملے. تو اگر میڈم شیخ کہ یہ فار ایگزامپل کہ یہ اس پورے 14-15 مہینوں کو دیکھیں جو مہم چلی سپریم کورٹ کے خلاف, جس طرح سپریم کورٹ تقسیم ہوئی, جس طرح ججز کے کردار, کنڈکٹ اور گھر پر بات گئی, جس طرح کھڑے ہو کر کہا گیا کہ تجھے بھی ہم توہین پارلیمنٹ میں بلا لیں گے استحقاق کمیٹی میں, جو جتنا چاہے زور لگانا ہے لگا لو, تم سازشی و اعلیٰ کار و متصب ہو. تو اس میں یہ سمجھ آتی ہے میڈم شیخ. اب بات یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ نے نیب ترامیم بھی کی, آپ مان لیں گی اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ بہت اچھی ترامیم تھی. اچھا, اسی پارلیمنٹ کو اگر آپ کوئی ذاتی فائدوں اور ذاتی نقصانات سے بچنے کے لیے کوئی قانون سازی کریں, آپ جسٹیفائی کریں گی میڈم شیخ. پارلیمنٹ سپریم ہے, بحث یہ ہو رہی ہے, اور پارلیمنٹ قانون سازی کا حق رکھتی ہے. پارلیمنٹ سپریم تب ہوتی ہے میڈم شیخ جب وہ آئین اور اپنے حدود اور اپنی ساروں کے تابع ہو, جب وہ ملکی مفاد کے تابع ہو, جب ذاتی مفادوں اور انادوں سے دور ہو, جب اس کی قانون سازی جہاں آئینی طور پہ بھی ٹھیک ہو, وہاں اصول, منطق اور اخلاقیات ان کی بنیادیں ہوں. پارلیمنٹ کیا قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے؟ صرف آخری جو پوائنٹ ہے, سب جانتے ہیں میڈم شیخ کہ جہاز جو ہے پائلٹ اڑاتا ہے, لیکن اگر اس پائلٹ کے سر پر بندوق رکھ کر اس کو لے کر پوروں کو لے کے جہاز کو لے کے کسی اور منزل پر پہنچ جائے تو ہم یہ ماریں گے کہ الحمدللہ آج بھی پائلٹ جو ہے جس کا جہاز اڑانا استحقاق ہے وہ صحیح منزل پہ پہنچا ہے. اگر آپ کسی جج کے بارے میں یہ پہلے جانتے ہیں کہ وہ آپ کے اگینسٹ فیصلہ کرے گا تو آپ ادھر جائیں گے. میڈم شیخ چیف جسٹس منیر بھی ہوا کرتے تھے, وہ بھی چیف جسٹس تھے, آج آپ ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. جسٹس قیوم صاحب نے بھی فیصلے دیے, آج آپ ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. میڈم شیخ جو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ ہائی جیکڈ ہے, یہ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے جس کی ہم تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ سپریم ہوتی ہے تو قانون سازی کا حق ہوتی ہے. مجھے یہ بتا دیں بٹی صاحب, مجھے یہ بتا دیں پارلیمنٹ کو جانچنے کا, چلے میں 2 منٹ کے لیے آپ کے آرگومنٹ پہ بلیو کر کے, پیمانہ کیا ہے, پارلیمنٹ کو جانچا کیسے جائے آپ کے مطابق اچھی سچی پارلیمنٹ؟ میں اللہ آپ کا بھلا کرے. جب پرویز مشرف کو باوردی صدر بنا رہے تھے تو زاہد حامد صاحب اور دانیال عزیز اسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے تھے, اور جب نواز شریف صاحب کو اہل بنا رہے تھے, جب نائل ہوئے تو اس وقت بھی زاہد حامد اور دانیال عزیز کھڑے تھے. یہ کس کا کام ہے؟ نہیں اور نہیں جا رہے, آپ نے کہا میں پارلیمنٹ میں موجود ہوں میڈم شیخ, میں پارلیمنٹ میں کہیں اور نہیں جائے. وہ اچھا پارلیمنٹ, اچھی پارلیمنٹ وہ ہوتی ہے جب جناب اسپیکر کے بعد وہ احتساب کرتی میاں محمد نواز شریف صاحب کا.
اچھی پارلیمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جب 6 مہینے سال ایک پرائم منسٹر نہیں آتا تو اس وقت وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتی. اچھی پارلیمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ممبر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کم از کم وہ قانون پڑھ لینا چاہیے جو وہ پاس کر رہے ہیں. اچھی پارلیمنٹ وہ ہوتی ہے جو ہم سے جڑی ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ الیکٹ ہو کے آ گئے, اب جو اچھے پارلیمنٹیرینز یا آپ کے مطابق جو برے پارلیمنٹیرینز ہیں کون جانچے گا ان کو اور کیسے اپنا فیصلہ دے گا ان کے متعلق؟ کیا یہ عوام کا کام نہیں ہے میڈم شیخ کہ جب وہ الیکشنز میں جائیں گے تو عوام ان سے حساب کر لے گی کہ بھائی آپ نے قانون بنایا ہمیں اچھا نہیں لگا, بھائی آپ نے یہ کیا 3.5 سال پارلیمنٹ میں ہمیں اچھا نہیں لگا. میڈم شیخ آپ یہ جو میں بول رہا ہوں آپ کی ایک ایڈیٹوریل کمیٹی بھی ہوگی. اب مجھے یہ اختیار ہے کہ میں تجزیہ نگار ہوں اور میں ادھر بیٹھا ہوں اور مائک میرے سامنے ہے تو میں جو چاہے کر دوں. اب روز اپنے بھائی, اپنے باپ, اپنے چاچا, اپنے ماما, اپنے تائے کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ادھر بیٹھا رہوں. میرے بھی تو کچھ ہوں گے نا, مجھے حق ہے بولنے کا, لیکن وہ حق کتنا آگے جاتا ہے کیا ہوتا ہے میڈم شیخ. اور دوسری بات ہے کہ لوگ اچھے بروں کی بات نہیں میں کر اپنی رائے کے مطابق پارلیمنٹ نے اپنی سمجھ کے مطابق ایک قانون بنایا ہے تو اسی کو جانچنے کے لیے بیٹھے ہیں. وہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے کہ کیا ہے نہیں سمجھ کے مطابق نہیں بنایا نا. آپ ایسے کیسے یہ پارلیمنٹ کی سمجھ نہیں ہے, اچھا یہ پارلیمنٹ کی بدنیتی ہے. یہ کیسے یہ بدنیتی ہے. یہ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے یہ کب بنایا گیا, کس کے خلاف بنایا گیا, کس کو فائدہ ہوا. اب اس میں یہ بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے, پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہا, اور ہم ابھی بھی اس پارلیمنٹ جعلی اور ادھوری کو سپریم سمجھتے ہیں.